اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے محبوب، مجھے تیرے پاک چہرے کی قسم، تیری پاک زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو فرما کر ہمارے سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا ہے۔ یہ آیت مقدسہ جس موقع پہ نازل ہوئی ہے، چند دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول آنا رک گیا۔ اللہ کے حکم سے وحی نہیں آ رہی تھی، تو اس پر کفار اور مشرکین نے بڑا واویلا کیا، گستاخیاں کرنے لگے اور بیہودہ کلمات زبان سے بکنے لگے کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری بھول ہے، تمہارا رب محبوب وہ ہے کہ نہ اس نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا ہے، نہ چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا ہے۔ اب ذرا اس بات کی طرف توجہ فرماتے جائیے گا، اللہ تعالیٰ کو جو محبت اپنے محبوب سے ہے نا، کائنات میں وہ محبت نہ کسی سے تھی اور نہ ہے اور نہ رہے گی۔ جو محبت اللہ کو اپنے پاک محبوب سے ہے، وہ محبت کائنات میں میرے رب کو اور کسی سے محبت نہیں ہے۔ اللہ جو رضا اپنے محبوب کی چاہتا ہے، وہ اور کسی کی ایسی رضا نہیں چاہتا جیسا میرا رب اپنے پاک محبوب کی رضا کو چاہتا ہے۔ بلکہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کلہم یطلبون رضائی، اے محبوب ساری مخلوق، ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد، اور اے محمد میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کو اپنے پاک محبوب سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے اور بڑی رضا چاہتا ہے۔ جو میرے محبوب کی رضا ہے وہی رب ذوالجلال کی رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محبت۔ جو رب کی رضا ہے وہی مصطفیٰ کی رضا ہے، اور جو مصطفیٰ کی رضا ہے وہی رب ذوالجلال کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام، وہ بلندی عطا فرمائی، تو فرما دیا ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، رب ذوالجلال کو محبت ہے، اور رب کے فضل سے انبیاء بھی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی رسول بھی مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے ہیں۔ تم بولو گے وہ کیسے؟ جناب آدم شفیع اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہمارے جد اعلیٰ سبحان اللہ، وہ جناب آدم شفیع اللہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمالا حضرت اسی کا نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی تھی۔ یعنی آدم علیہ السلام بھی فرماتے ظاہری جی نبی پاک میرے بیٹے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں میری اصل بھی مصطفیٰ ہے، حقیقت میں میری اصل بھی کیا ہیں؟ مصطفیٰ ہیں۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی تھی۔ آدم علیہ السلام بھی بڑی محبت کرتے تھے، اور رابط فضل نل تمام انبیاء کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو جناب اسماعیل علیہ السلام، جس ویلے دوے پاک پیغمبرہ نے کعبۃ اللہ شریف تعمیر کر چکے نا، تے اللہ پاک دی باک بارگاہ چ ہاتھ بلند کیتے، عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنا ایک پاک رسول بھیج دے۔ ایک رسول بھیجی یا اللہ، جس ویلے دوے پاک عظیم رسولہ نے پیغمبرہ نے کعبۃ اللہ شریف تعمیر کر چکی، اے نہیں آکھے اللہ رسولہ نو بھیج، بلکہ فرمائے ایک پاک رسول بھیجی، چونکہ ایک ایسا وہ پاک رسول تھا جو حضرت ابراہیم سمجھتے تھے کہ جو اگلوں کا بھی امام ہوگا پچھلوں کا بھی امام ہوگا، جو اماموں کا بھی امام ہوگا، نبیوں کا بھی نبی ہوگا، رسولوں کا بھی رسول ہوگا، سرداروں کا بھی سردار ہوگا۔
اللہ نے اس لیے فرمایا یا اللہ ایک اپنا پاک رسول بھیج سر، ایک پاک اللہ کے کتنے انبیاء، یعقوب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم پاک دی نسل چنے، جناب یوسف پاک کی، جناب اسحاق پاک بھی، لیکن فرمایا یا اللہ ایس پاک دھرتی تے سونا رسول بھیجی جس کے اس سر کے اوپر نبوت کا تاج رب ذوالجلال نے سجایا تھا۔ یا لو یارو اس بات کی طرف اور توجہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ محبت صرف انبیاء چ نہیں رکھی، رب بھی محبت کرتا ہے سونے پاک نبی نل، تے رب دا پاک انبیاء بھی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور آؤ سارے فرشتوں کے سردار جناب جبریل بھی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ جناب جبریل امین بھی مصطفیٰ سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ جس ویلے اے آیت مقدسہ نازل ہوئی نا تے جبریل اے آیت لے کے اترے، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب تیرے پاک چہرے دی قسمی تے تیریاں پاک زلفاں دی قسمی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا ہے۔ اے جبریل امین کو حضور نے پوچھا کہ جبریل اتنا عرصہ تو نہیں آیا، تیرا دل نہیں کیا تھا آنے کے لیے؟ تیرا دل نہیں کیا تھا ہمارے پاس آنے کا؟ حضرت جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے امام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، کنت اشوق الیک یا رسول اللہ، مجھے تو بڑا شوق تھا آپ کے پاس آنے کا، لیکن حضور میں تے رب دا بندہ وا تے او دے حکم دا پابند ہاں، دل تو میرا بھی بڑا کرتا تھا آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ حضور دل تو میرا بھی کرتا تھا بڑا، پر رب کا بندہ ہوں، اس کے حکم کا پابند ہوں، جب اس نے حکم کرنا تھا تو اس پاک دھرتی پہ آنا تھا میں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ یارو، اے محبت ہے جناب جبریل پاک دی، صرف ایتھے تک ہی نہیں، جناب جبریل پاک باقی انبیاء دی پاک بارگاہ کسے دی نبی دی بارگاہ ایک واری تشریف لے کے گئے، کسے دی 4 واری، کسے دی 5 واری بارگاہ تے قربان جاؤ میرے تے تواڈے لجپال آقا دی پاک بارگاہ جناب جبریل کتنی دفعہ ہیں؟ 24,000 مرتبہ آئے۔ کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 24,000 مرتبہ۔ کتنے سالوں کے اندر؟ 23 سال میں، یعنی 23 سال بھی جناب جبریل مصطفیٰ جان رحمت دی پاک بارگاہ کے اندر کتنی دفعہ آ رہے ہیں؟ 24,000 بار۔ جڑے ماہرین مورخین لکھتے ہیں اگر اوسط کڈو نا، اگر اوسط نکالو تو پھر پتہ کیا لگتا ہے؟ روزانہ 6 تے 7 باری آمدے ہے۔ کتنی باری آمدے ہے روزانہ؟ 6-7 بار 23 سال کے عرصے میں 24,000 بار بارگاہ رسالت معاب کے اندر حاضری دیتے ہیں۔ اب بتاؤ کہاں سدرۃ المنتہا، 7 آسمانہ تو اتے اللہ کی رحمت کرشمے فضل دے کرشمے ہوتے آئے، جنت بھی ادھر تھی، لیکن ادھر فقط جنت تھی اور ادھر جنت کے مالک تھے، اس لیے حضرت جبریل کا دل لگتا ہی نہیں تھا، بار بار اس محبوب کے در پاک پہ حاضری دیتے تھے۔ استاد زمن فرماتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، ارے بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ اس لیے رب نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب اس کا مطلب کیا کہ وہی پاک جڑی سونے نبی پاک تھے اینا عرصہ رکی رہی، کس وجہ سے وہی نہیں آ رہی تھی؟ اس لیے اعتکافرہ نے اپنا غلط سوچ غلط خیالات جو گال کی ہے نا کہ اللہ سونے نے پاک نبی نو چھوڑ دیتا ہے، گال بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ قرآن دی حیبت بڑی ہوندی ہے، قرآن دی جلالت بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، سونا فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے نا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ۔ یہ تے دل مصطفیٰ یا جڑا سنبھال سکے ہے،
تے مصطفیٰ دا پاک دل آیا جو اس قرآن کی حیبت کو سنبھال سکا تھا. اس لیے رب نے فرمایا قرآن ہے اور قرآن بھی رب ذوالجلال کا ہے. یہ حیبت بڑی ہے, جلالت بڑی ہے. تے مصطفیٰ دے پاک دل نو فرمایا کہ تسی اطمینان تے سکون نیچ رہے. اس وجہ تو وہی پاک نو تھوڑا عرصہ روک دیتا. فرمایا اے چونکہ قرآن ہے عام سی بات نہیں ہے, یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے. اس لیے مالک نے اس قرآن کو نازل فرمایا مصطفیٰ کے دل پر, اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. فرمایا اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. اس تو پہلے نبی پاک جڑا نا ایک مبارک قدم پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک مبارک قدم تے کھلو کے حضور نماز پڑھ دے. جس ویلے اے آیت کریمہ نازل ہو گئی نا اللہ اکبر کبیرہ, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ فرما رہا محبوب قرآن اس وجہ تو تے نہیں نازل کیتا تسی مشقت وچ پے جاؤ. اے جی رب سونی دی سچی تے سچی محبت نبی پاک نال. یہ سچی اور سچی محبت ہے حضور جان عالم بہار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل, اے محبوب مزمل, اے کمبل پوش, اے چادر پوش, قم اللیل الا قلیلا, اٹھو محبوب تھوڑی تھوڑی رات قیام کیا کرو. نصفہ او انقص منہ قلیلا, فرمایا تھوڑی رات قیام کر لیا کرو. اللہ کے ساری کائنات کو حکم ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں جی بھر کے عبادت کرو, جتنی ہو سکتی ہے عبادت کرو, لیکن محبوب کونین کے لیے فرمایا محبوب تھوڑی عبادت کرو. اس لیے کہ وہ محبوب ہیں, ہم اور ہیں, وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.